یہاں تک پہنچے تھے کہ اس یہودی وزیر نے اس خطے کے عیسائیوں کو اپنے دام میں پوری طرح پھنسا دیا اور انہیں اپنا مقلد بھی بنا لیا اور اپنا عاشق بھی۔ اس میں ایک بات ہے، دین کا جوہر اور آدمیت کا خلاصہ، یوں کہہ لیں کہ ہدایت اور فطرت دونوں ایک اصول پر قائم ہیں اور اسی اصول پر استوار رہتے ہوئے نشو و نما پاتے ہیں۔ وہ اصول ہے چھوٹا بننے کا ادب، چھوٹا بن کر رہنے کا تجربہ، چھوٹے بننے کو اپنے وجود کا بنیادی اور واحد حال بنا لینا، یہ مقصود دین بھی ہے اور مقصود فطرت بھی ہے۔ ہدایت بھی چھوٹا بنے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور آدمیت بھی چھوٹا ہوئے بغیر نمو نہیں پا سکتی۔ تو چھوٹا بننے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے کہ میں کسی کا فرما بردار، مطیع، پیرو اور مقلد بن جاؤں، یہ گویا چھوٹا بننے کی ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ اور دوسرا اظہار چھوٹا ہونے کا ہوتا ہے عشق۔ میں مقلد بن کر اپنے رہنما سے چھوٹا بن جاتا ہوں اور عاشق بن کر اپنے محبوب سے چھوٹا ہو جاتا ہوں۔ تو مقلد بننا مجھے چھوٹا بننے کا فیصلہ کرنے کی قوت دیتا ہے، یعنی پیروی اور تقلید اور اطاعت یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی ہستی کے اس بنیادی جوہر سے متعلق رہ کر اس پہ قائم رہنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور عشق اپنے محبوب کے آگے اپنے وجود کی اس خاصیت کو کمال تک پہنچتے ہوئے ایکسپیرینس کرنا۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، کہ لوگوں نے اپنا دین بھی اس کے سپرد کر دیا اور اپنا دل بھی اسے دے دیا، یعنی اپنا سبسٹنس آف فرما برداری بھی اس کو دے دیا اور اپنا سبسٹنس آف لو بھی اس پہ نثار کر دیا۔ تو گویا جس طرح چھوٹا بننے کی یہ دو قسمیں ہیں، اسی طرح بڑائی کے بھی دو مظاہر ہیں۔ بڑائی کے یہی دو مظاہر ہیں کہ یا تو آپ ہاتھی بنیں یا محبوب بنیں۔ آپ سمجھیں، یا تو آپ رہنما بنیں تو بڑے ہیں یا محبوب بن جائیں تو بڑے ہیں۔ تو جس ذات میں یہ دونوں جمع ہو جائیں وہ گویا حقیقتاً بڑا ہے۔ اب اس کی بڑائی کا کوئی جز بھی اس سے دور نہیں رہ گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقوق ہیں امت پر، کہ اطاعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے بغیر کوئی سند مانگے، اور محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے بغیر کسی اپنے اندر کسی جذبے کا مطالبہ کیے بغیر۔ واضح نا؟ غیر مشروط محبت، غیر محدود اطاعت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں بڑائی کے تمام امکانات کے آخری درجے تکمیل کا ایک فعال مجسمہ ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں مولانا کیا کہہ رہے ہیں۔ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں نے اس کے دھوکے میں آ کر اس کو اپنا رہنما اور ہادی بھی بنا لیا اور اپنا محبوب بھی بنا لیا۔
اسے ہادی بنا کر اپنے دین کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی، اسے محبوب بنا کر اپنے دل کا اختیار اس کے سپرد کر دیا. واضح ہے نا؟ تو پیش امرو نہیں می مرد خلق، کہ وہ جس چیز سے روکتا تھا لوگ اس سے اس طرح رک جاتے تھے کہ جان بھی دینی پڑے تو اس چیز کو نہیں کرتے تھے، اور جس بات کو وہ کرنے کے لیے کہتا تھا اس کے لیے اگر انہیں زندگی سے بھی دستبردار ہونا پڑے تو وہ کر کے رہتے تھے. تو ایسا حکم جس کے لیے محکوم یا مخاطب اپنی جان دینے کے لیے خوشی سے آمادہ ہو جائے، یہ حکم ایسنس آف عظمت ہے، ایسنس آف بڑائی. ٹھیک ہے نا؟ کہ میں کسی کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں تو میرا یہ حال اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ صرف میرا حاکم ہی نہیں ہے، میرا محبوب ہے. واضح ہے نا؟ تو دین کی اصل خاصیت یہ ہے کہ وہ حاکم کو محبوب بنانے آیا ہے تاکہ بڑائی کی کوئی ایک جہت بھی اس سے باہر نہ رہ جائے. واضح نا؟ دین کا ہر حکم جو ہے وہ دعوت اطاعت تو ہوتی ہی ہے، وہ دعوت محبت بھی ہے. یعنی دین کے ہر حکم کے دو لازمی تقاضے ہیں، حکم پر عمل اور حکم دینے والے سے محبت. تو جس نے بھی حکم کی تعمیل میں ان دو خصوصیتوں کو جمع کر کے حاضر نہیں رکھا، اس نے گویا اس حاکم مطلق کا محکوم بننا کوالیفائی نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آخری آئیڈیل درجۂ تعمیل پر اور آئیڈیل مرتبہ تعلق پر اس وزیر کو اپنے لیے چن لیا. ٹھیک ہے نا؟ آئیڈیل درجۂ تعمیل کا ہے جو یہ کہے گا وہ کروں گا. آئیڈیل درجۂ وابستگی کیا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں. واضح؟ اب اس کا اگلا آج کا یہ جو ہمارا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک پلین نیریٹو ہے، اس میں مشکل شعر مجھے نہیں نظر آیا. اب مشکل تکلف کر کے پیدا کریں گے تاکہ وقت گزر جائے. تو پیغام شاہ پنہانی بسوئے وزیر پرتزویر، بادشاہ نے ایک خفیہ پیغام بھیجا اس دھوکے باز وزیر کے نام. اب یہ اس کی تفصیل کہ درمیان شاہ و او پیغام آ، اس کے اور بادشاہ کے درمیان نامہ و پیغام کا ایک خفیہ سلسلہ جاری تھا. شاہ را پنہاں بدو آرام تھا، اور بادشاہ اس کے خطوط اور اس کی اطلاعیں پڑھ کر مطلب یہ جو اطلاعات بھیجتا تھا وہ اطلاعات بادشاہ کو مطمئن رکھتی تھی کہ جس کام کے لیے میں نے اس کو بھیجا ہے یہ اس کام کو بہت اچھی طرح انجام دے رہا ہے. آخر الامرز برائے آمراد، آخر کار اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تا دہد چن خاک ایشاں راہ باد، تاکہ وہ ان کی مٹی کو برباد کر دے یا ان کو مٹی کی طرح برباد اور تہس نہس کر دے. تو مقصد یہی تھا نا کہ وہ عیسائیوں کو تباہ و برباد کر دے، عقیدے میں بھی اور دنیا میں بھی، دین میں بھی دنیا میں بھی. پیش او بنوشت شہ کہ مقبلم، پیش او اس کو بنوشت لکھا شہ بادشاہ نے، کہ اسے بادشاہ نے خط لکھا کہ اے میرے پسندیدہ وزیر، اے میرے بلند اقبال مصاحب،
اے میرے بلند مرتبہ مشیر اور نائب، جسے میں نے قبول کیا، جس کی شخصیت کو، جس کے کاموں کو، سب کو میں پسند کرتا ہوں۔ وقت آمد زود فارغ کن دلم، تو کیونکہ اس سارے کام میں کئی مہینے لگ گئے ہوں گے یا کچھ برس لگ گئے ہوں گے، تو اس نے لکھا وزیر کو کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ دیر ہوتی جا رہی ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے کام کو جلدی مکمل کر کے میرے مقصد کو عجلت کے ساتھ حاصل کر کے میرے دل کو خوش کر دو، اور میرے دل کو اس فکر سے آزاد کر دو کہ کل کیا کرنا ہے۔ واضح ہے؟ زنتظارم دیدو دل بر رہست، کہ تیرے انتظار میں میری آنکھیں اور میرا دل گویا راستے پر لگا ہوا ہے، یعنی میری آنکھیں بھی تیرے انتظار میں ہیں اور میرا دل بھی تیرا بےتابی کے ساتھ منتظر ہے۔ دیدہ بر راہ ہونا کا مطلب ہے بےتابی اور بے قراری اور شوق کے ساتھ انتظار کرنا، کہ میرے دل اور آنکھ دونوں کو تیرا بےتابی اور شوق کے ساتھ انتظار ہے۔ زیں غمم آزاد کن کر وقت ہست، تو مجھے اس فکر سے اب مکمل نجات دلا دے اگر موقع ہو تو۔ اب یہ وزیر کا کارنامہ آپ دیکھیے کہ بادشاہ حکم کو درخواست کے انداز میں کر رہا ہے کہ یہ کر دو تم، لیکن اگر اس کا موقع ہو تو ابھی کر دو، ورنہ جیسا چلا رہے ہو چلاتے ہو۔ تو اس سے ایک نکتہ نکلتا ہے، اطاعت میں سچائی اور کمال ہو تو یہ خالق کی طرف سے اختیار کا تحفہ دلواتی ہے۔ جو مالک کا پابند ہو جائے اللہ اس کو انعام میں مختاری دیتا ہے۔ گفت اینک اندرا کارم شاہ، تو وزیر نے اس کے جواب میں لکھا کہ اے بادشاہ ابھی کچھ وقت اور لگے گا، ابھی مجھے کچھ اور کام کرنے ہیں، لہذا مزید انتظار کرو۔ کف کنم در دین عیسیٰ فتنہ، میں کوئی شہر فتح کرنے یا کسی قوم کو محض قتل کرنے تھوڑی نکلا ہوں، میں اس دنیا میں فساد اور تباہی کی جو سب سے بڑی قسم ہے اس کو برپا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ کام جو دنیا میں تباہی اور فساد کا سب سے بڑا کام ہے، اس میں آخر کچھ وقت تو لگے گا۔ کہ وہ کام کیا تھا؟ تاکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں فتنے داخل کر دوں، خرابیاں انسرٹ کر دوں۔ قوم عیسیٰ را بدندر داروگیر، عیسائیوں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، انتظامی اور دینی، اس نظام میں عیسائیوں کے نظام میں ایک قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ ان کے 12 امیر ہوں گے، یعنی عیسائیوں کے تمام دینی اور دنیاوی کام ان کے 12 امیر کرتے تھے۔ تو وہ وہی بتا رہے ہیں کہ حاکم شاہ 10 امیر و 2 امیر، کہ عیسائیوں کے یہاں 12 امیر تھے جو ان کے سارے فیصلے کرتے تھے۔ ہر فریق مر امیر را تبا، تو جس طرح ان کے 12 امیر تھے اسی طرح 12 گروہ، 12 طبقات، 12 جماعتیں اور 12 فرقے تھے۔ تو ہر امیر ایک جماعت یا ایک فرقے کا امیر ہوا کرتا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فریق کا، ہر جماعت کا ایک امیر ہوتا ہے، اور بندہ گشتہ امیر خود را ازدما، جو اپنے امیر کی اتباع
کسی غرض اور لالچ سے کرتا تھا. اب اس کو سمجھ لیں. یہ شعر جو ہے نا یہ بہت اس میں وہ بہت ہے ایبریویشن، میننگ ایبریویشن بہت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کا سیٹ اپ یہ تھا کہ ان کے 12 فرقے تھے، ہر فرقے کا ایک امیر تھا. 12 فرقے بنے ہی اس وجہ سے تھے کہ ان کی اغراض روحانی، اخلاقی اور وہ بندگی والی نہیں تھی، دینی نہیں تھی. فرقہ بنتا ہی دنیاوی غرض سے ہے. تو عیسائیوں میں دنیاوی غرض کے دباؤ سے ان کے 12 فرقے بن گئے تھے اور ہر فرقے کا ایک مذہبی پیشوا ہوا کرتا تھا. واضح ہے نا؟ تو اس میں ایک بصیرت آپ کو دے دی نا کہ دین جو سبسٹنس آف وننس کی نمود ہے، اس سبسٹنس آف وننس میں جو بھی ڈویژنز پیدا کرے گا وہ گویا دنیا کو غالب کرے گا دین پر، اور اس وحدت کو توڑنے کی کوئی غرض اخلاقی، روحانی اور دینی ہو ہی نہیں سکتی. وہ غرض جو بھی ہوگی وہ دنیاوی اور نفسانی ہوگی. ان دہو دین دو امیر و قوم شام. یہ 12 امیر اور ان کی اپنی اپنی قوم. گشتہ بندہ ہاں وزیر بد نشاں. تو یہ 12 امیر اپنے گروہوں سمیت اپنی قوموں کے ساتھ، یہ 12 کے 12 جو ہیں یہ اس وزیر جو بد فطرت اور بد ظاہر وزیر تھا، جو باطل کا پیغمبر تھا، جو شیطان کا نمائندہ تھا، اس کی اتباع میں چلے گئے، اس کی اطاعت میں چلے گئے، اس کی پیروی میں چلے گئے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، اس میں بہت ایک حکمت کی بات ہے جو ہمارے موجودہ حالات سے مناسبت رکھ سکتی ہے. وہ یہ کہ فرقہ بننا بری بات ہے. تو یہ تو ایک منظر ہو گیا. دوسرے یہ کہ جو ریوائول آف یونٹی ہے، وہ ریوائول آف یونٹی بعض اوقات اسی غرض سے ہوتا ہے جس غرض سے فرقے بنے ہوتے ہیں. جیسے ایک سیکولر آدمی کہے گا کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، تو اس کا جو پرنسپل آف یونیفیکیشن ہے وہ بھی دینی نہیں ہوگا. آپ سمجھیں نا؟ تو اس شیطان پر وہ 12 فرقے متحد ہو گئے تھے، تو ان میں وحدت تو بظاہر پیدا ہو گئی تھی، مگر اس وحدت کا سبب دینی نہیں تھا بلکہ شیطنت تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اعتماد جملہ بر گفتار ہو، وہ سب اس کی بات پر اندھا بھروسہ کرتے تھے. جو وہ کہہ دیتا تھا اسے مان لیتے تھے، اسے اسی پر عمل کرتے تھے. اعتماد جملہ بر گفتار، سب کا اعتماد اس کے قول، اس کی بات پر تھا. اقتدائے جملہ بر رفتار، جس طرف وہ چلتا تھا سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. یعنی لوگ اس کی بات پر اعتماد کرتے تھے اور لوگ اس کے حکم پر عمل کرتے تھے اور لوگ اس جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. پیش او در وقت و ساعت ہر امیر، جاں پہ دادے گر بدو گفتے کہ میر. اس کا یہ مرتبہ تھا کہ اس کے آگے کسی بھی وقت ہر امیر جان دینے کو تیار رہتا تھا. یعنی اس کی محبوبیت اور اس کی حاکمیت اس درجے کی تھی کہ وہ 12 کے 12 امیر اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اگر یہ ابھی کہہ دے کہ مر جاؤ تو ہم مر جائیں گے، جان دے دیں. مطلب یہ جس وقت بھی ہماری جان مانگ لے ہم جان حاضر کرتے ہیں. چون زبوں کرداں جہودک جملہ را. زبوں کردن سمجھتے نا، زبوں کرد کا مطلب زیر کر دیا، مغلوب کر دیا. کہ جب اس بیہودہ یہودی نے
سارے عیسائیوں کو زیر کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ فتنہ انگیخت از مکرو دہا، اس کے بعد اس نے ایک عظیم فتنہ اپنی چالاکی اور مکاری سے پیدا کیا۔ اس فتنے کی تفصیل آگے آئے گی، جو اس کی کاپی میرے پاس نہیں ہو، غالباً آپ کے پاس جاری رکھنا تو اس کو کتاب سے درج ہے، اس کو کرتے نہیں۔ اب جو ہے اب دوسرا باب شروع ہو گیا، وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو ان کو دوسرا باب شروع ہو گیا ہے، تو میں اب تک جتنی ہم نے مثنوی پڑھی ہیں اس سے کیا فائدے ممکن تھے اور کتنے ہم نے اٹھائے ان کا جائزہ لے لیں۔ جی بسم اللہ۔ یا بعد میں اٹھا لیں یا ہم انتظار کریں۔ بات چک رہنا آپ چلے گئے ابھی۔ مثنوی کو عام طور پر صوفیانہ کلام پڑھ کے سمجھایا گیا۔ مثنوی اپنے گیون ڈسکورس میں، یعنی مثنوی اپنے اسلوب اور معنی کے نظام میں ہرگز صوفیانہ کلام نہیں۔ یہ بدترین غلط فہمی تھی جو مثنوی کے ساتھ روا رکھی گئی۔ مثنوی ایک بہت بڑے صوفی کا کلام ہے، لیکن مثنوی کا موضوع تصوف یا مسٹک یا صوفی تھیمز نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑے صوفی عارف کا کلام ہے، لیکن اس کلام کے موضوعات صوفیانہ نہیں ہیں اور ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے نا تو ہم اس کا جو میننگ اسٹرکچر ہے اس سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، ورنہ تصوف کی کتاب سمجھ کر ہم اسے معنی دینے کا کام کرتے ہیں، اس سے معنی لینے کا کام نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسرے یہ کہ اس میں جو اس کا جو بنیادی موضوع ہے، یعنی وہ موضوع، وہ تصور جس سے اس کے پورے معانی ایک درخت میں لگنے والے پھل کی طرح اگے، وہ اس کا موضوع ہے انسان اپنی حقیقت کے ساتھ، انسان اپنے مقصد کے ساتھ، یعنی ایک مین بیسڈ ورلڈ ویو کا قیام، یہ مثنوی کا مقصود ہے۔ یعنی آدمی کے مرکز پر ایک کائنات کو بنا کر دکھانا، یہ مثنوی کا مقصود واحد ہے۔ تو اور ہماری مسلم ٹریڈیشن میں مثنوی کے علاوہ کوئی دوسرا کام ایسا نہیں ہے جو ہمارا یونیورس آف ہیومینٹی بنا کر اتنی تفصیل کے ساتھ دکھا دے۔ مثنوی دراصل مسلمانوں کا یونیورس آف ہیومینٹی ہے۔ مثنوی دراصل مسلم ورلڈ ویو کا پہلا اور تاحال آخری نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورلڈ ویو کے قیام کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم ٹائم اینڈ اسپیس یعنی کائناتی اصطلاحوں میں دنیا کو دیکھیں اور دکھائیں،
اور دوسرا تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسانی سبسٹنس کے ساتھ کائنات کو نمو پاتے ہوئے دکھائیں، یعنی ہیومن سینٹریلٹی کے گرد بننے والی کائنات کو دکھانا، یہ روایتی پڑھی۔ تو مثنوی اس اعتبار سے میں بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں کوئی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی جس میں مثنوی کے برابر کا ورلڈ ویو، مثنوی کے برابر کا تصور انسان اپنی خیالی، فکری، علمی، عملی، اخلاقی، روحانی، دینی، نفسیاتی ہر پہلو سے احاطے میں آ گیا۔ یعنی مثنوی سے ظاہر ہونے والا آدمی اتنا مکمل ہے کہ اس نے اپنی اس شان تکمیل اور جامعیت کے ساتھ مسلم لٹریچر کے کسی دوسرے حصے میں اپنا اظہار نہیں کیا۔ اس کو سمجھیں کہ مثنوی کا بدل کوئی کتاب نہیں ہے لوگوں کی لکھی ہوئی، لوگوں کی لکھی ہوئی ہر کتاب کا بدل کوئی دوسری کتاب ہے، لیکن مثنوی ایک ایسی چیز ہے جس کا بدل ہماری پوری روایت اس روایت میں موجود نہیں ہے جس روایت میں کلام ہم نے خود کیا ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو کیونکہ یہ انسان کے آپ یوں سمجھیں کہ یہ انسان کے تصور کا مکمل ترین دستیاب اظہار ہے، اس وجہ سے اس میں ہیومن آئیڈیل سے لے کر، اب یہ فقرہ اگر نہ سمجھ میں آئے تو میں اس کی شرح کروں، اس میں ہیومن آئیڈیل سے لے کر ہیومن میکینکس تک بیان، یعنی انسان اپنی حقیقت سے لے کر اپنی صورت بننے کے تمام مراحل سمیت اس میں ایکسپریس ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جہاں ہم اس سے اور بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، یعنی جہاں ہم انسان کے تصور کی تکمیل کے مراحل اس کتاب کی روشنی میں طے کر سکتے ہیں، اس کتاب کی اس روشنی میں جو امتیوں کی لکھی ہوئی کسی بھی کتاب میں دستیاب نہیں، آپ سمجھ گئے نا؟ تو جس نے انسانی حقیقت پر چھائے ہوئے اندھیرے کے ہر ذرے کو دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کتاب ہے۔ تو جہاں ہم انسان کے بارے میں تصور کو اس کی پوری گلوریفیکیشن کے ساتھ، اس کی پوری حقیقی، اس کے پورے حقیقی در و بست کے ساتھ عکس کر سکتے ہیں، وہیں ہم انسانوں کے نظام احساسات، انسانی نفس کے محرکات و عوامل اور انسان کا دنیا کے ساتھ تعلق کا پورا اسلوب، وہ بھی اس سے عکس کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ مثنوی کو ایک سنجیدہ قاری کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں، اس ٹیسٹ میں آپ کو اب تک کامیاب ضرور ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے، اور بہت ساری چیزیں چھوڑ کر گئے، وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کچھ نئے نامانوس احساسات پیدا ہوئے یا نہیں۔ جیسے مٹی کے تیل کے ڈپو پر کام کرنے والا آدمی عطر کی دکان میں پہنچ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے محسوسات کو ٹرانسلیٹ کرنے میں دیر لگے گی نا۔ تو مثنوی ہم مٹی کی کان کے کارکنوں کو گویا عطار کی دکان تک پہنچا، تو وہ عطار کی دکان پر پہنچ کر جو ایک احساسات کی سطح پر ششدر یا معطل رہنے کا لمحہ آتا ہے، وہ لمحہ اگر آپ پر نہیں گزرا تو آپ نے مثنوی نہیں پڑھی۔
یعنی مثنوی سے جو بے شمار فوائد حاصل ہو سکتے تھے، ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم بھی ابھی نہیں اٹھایا۔ اب اس بات کا مطلب تاکہ مبہم نہ رہے یا یہ ایک شاعرانہ بات کی طرح نہ رہ جائے، اس کو میں کھول کے عرض کرتا ہوں کہ انسان کی شعوری تکمیل نئے خیال سے ہوتی ہے، انسان کی وجودی تکمیل نئے احساس سے ہوتی ہے۔ تو یہ مثنوی خیالوں کا بھی کارخانہ ہے اور احساسات کی بھی کارگاہ ہے۔ تو نئے خیال بھی دیکھیں کہ اس مثنوی کی برکت سے آپ کے ذہن میں کچھ نئے خیال آئے، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس مثنوی کی تاثیر سے آپ نے کچھ نئے احساسات کو اپنے اندر متحرک پایا۔ ٹھیک ہے؟ تو نیا احساس کسے کہتے ہیں؟ میں کچھ مثال دے رہا ہوں۔ میں ان سے ملتا آ رہا ہوں اور ان سے وابستہ کچھ احساسات رکھتا ہوں، کسی سے بھی۔ ایک دن اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کے آدمی نہیں ہیں، مریخ سے آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ پتہ چلے گا کہ یہ ایلین ہیں اور مریخ سے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ وابستہ ان سے مخصوص میرے احساسات کا جو عالم ہوگا، اور اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر جو نئے احساسات داخلے کے لیے دستک دیں گے، وہ ہے نئے احساسات۔ یعنی چیزوں کے ساتھ تعلق کی سطح میں کوئی بنیادی تبدیلی آ جانے کے نتیجے میں وہ شے جو مجھ سے نئے حواس کا مطالبہ کرے گی اور نئے احساسات کی ضامن بنے گی، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نئے احساسات ہیں۔ دوسرا نئے احساسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں معمولی پن اور پستی اختیار کر لینے سے ہمارے اسٹینڈرڈ احساسات اور جذبات سطحی اور یک رخے اور معمولی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی خوشی کا مطلب ہے کوئی چیز مل جانا، غم کا مطلب ہے نوکری سے برخاست ہو جانا۔ تو جہاں زندگی جو ہے وہ نوکری مل جانے سے خوشی حاصل کرنے کا نام بن جائے اور نوکری چلے جانے سے مغموم ہونے کا حال بن جائے، اگر میری بنیادی جذبات خوشی و غم اپنے ایسے ادنا محرکات پر ڈیپینڈ کرنے لگیں، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ احساسات میں ایک اتلا پن، ایک سطحی پن، ایک گھٹیا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی آتا ہے جو مجھے یہ باور کروا دیتا ہے، مجھے یہ ایکسپیرینس کروا دیتا ہے کہ زندگی صرف نوکری کرنے اور نوکری سے نکلنے تک محدود نہیں ہے، زندگی جو ہے وہ کچھ اور سطحیں بھی رہ سکتی ہے جو تم نے خود پر معطل کر رکھی ہیں، جو تم نے اپنی آنکھوں سے اوجھل کر رکھی ہیں، وہ ان پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ تو ان پردوں کے اٹھتے ہی میری خوشی اور غم کی تہداری میں جیسا اضافہ ہوگا، اس کو ہم اگر فی الحال محسوس نہ کر سکیں تو تصور تو کر سکتے ہیں۔ تو مثنوی ایک ایسی کتاب ہے جو میرے سینسیبل آبجیکٹس کے ساتھ میرے تعلق کو مسلسل مزید گہرا اور مزید اونچا کرتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان معنوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو ورد اور وظائف کی طرح اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، تاکہ میرے وجود کو اپنی صداقت، اپنی آتھینٹسٹی اور اپنی ممکنہ تکمیل کے لیے جو احساسات درکار ہیں وہ فراہم ہو، اور اسی طرح میرے شعور کو اپنے کمال کے لیے جن تصورات اور خیالات کی مسلسل ضرورت ہے، اس میں ان احساسات
کی رسد کا ایک مسلسل، ان خیالات کی رسد کا ایک مسلسل نظام موجود ہے، بس حاضر رہو. تو یہ کر کے دیکھیے. اور صرف یہ مثنوی خوانی یہ 15 دن کا مشغلہ نہ بنائیں، اس کو رکھیں اور روز 2 4 شعر پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں کہ یہ میرے اوپر اٹھنے کا عمل ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ عالم بننے کے لیے نہیں کر رہا، یہ ماہر بننے کے لیے نہیں کر رہا، یہ تقریریں کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ مجھ پر سب سے بڑا فرض ہی یہ ہے کہ ہر سانس میں اوپر اٹھو. یعنی آدمی جو اس فرض سے غافل ہے اس کی ناکامی بھی مضحکہ خیز ہے اور اس کی کامیابی بھی باعث شرم ہے. آپ سمجھیں، میرا تو دینی، روحانی، انسانی ہر جہت سے سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے بلندی اختیار کرتے رہو. مسلم لٹریچر میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن کیا ورلڈ لٹریچر میں کوئی مطلب اور ہیں جیسے ہومر ہے، تو ان لوگوں کی بھی شاعری مطلب اسی لیول کی ہے یا کوئی ورلڈ لٹریچر سے مثال نہیں دے سکتے؟ اصل میں وہ ہومر کو کہا جاتا ہے کہ وہ گریک تہذیب کا بانی ہے. یعنی شاعروں میں اتنے بڑے نتائج پیدا کرنے والی وہ سب سے بڑی شخصیت ہے. تو اس کو ارسطو، افلاطون، سقراط وغیرہ سب اس بات کو مانتے تھے کہ یہ گریک ٹریڈیشن جو ہے اس کا سب سے بڑا بانی ہومر ہے. تو اب اس میں ہوتا یہ کہ جو آدمی جس تہذیب میں سے اٹھتا ہے اس تہذیب کا ایک خمیر تخیل، ایک مادہ تصور اور ایک سبسٹنس آف فیلنگ ہوتا ہے، وہ اس کو لے کر اٹھتا ہے. تو گریک تصور، تخیل اور احساس جو ہے وہ کازمولوجیکل، وہ کائناتی ٹرمز میں ہے، وہ آفاقی سمجھ نا، میکرو کاسمک. آفاقی کا مطلب یونیورسل نہیں، آفاقی کا مطلب ہے میکرو کاسمک، مطلب اس میں حقیقتیں اپنے لوکیل میں بھی اور اپنی فنکشننگ میں بھی انسان سے باہر موجود ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقت کو انسان سے باہر ماننا، یہ کازمولوجی ہے. اور حقیقت کو انسان کے اندر ماننے والی تہذیب جو ہے وہ ہماری ہے. تو گریک سویلائزیشن کا مزاج آفاقی ہے، ہماری تہذیب کا مزاج انفسی ہے. انفسی سمجھتے ہیں، مائکرو کاسمو. تو تہذیب کی آفاقیت نے جو سب سے بڑا نمونہ پیدا کیا ہے اس کا نام ہے ہومر، اور تہذیب کی انفسیت نے جو سب سے بڑا نمونہ پیدا کیا ہے اس کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی.